السلام علیکم، میرا نام حافظ محمد داؤد ہے۔ آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا پارٹ 2 سنیں گے۔ پارٹ 1 میں نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دیا ہے، اگر آپ وہ سننا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل پہ وزٹ کر کے پارٹ 1 بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پروفٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ود دا ریئل لائف اسٹوری آف پروفٹ یوسف علیہ السلام۔ جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو جوانی کے ساتھ ان کے حسن میں بھی اضافہ ہوا۔ حسن یوسف واقعی بے مثال تھا۔ یوسف علیہ السلام اس دنیا کے سب سے خوبصورت شخص تھے۔ اللہ نے خوبصورتی کو 2 حصوں میں بانٹا، آدھا حسن اس دنیا کی مخلوق کو دیا اور باقی آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو ہی دے دیا۔ سبحان اللہ! یہ حسن یوسف عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر فدا ہو گئی۔ اس نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی پناہ، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں اپنے مالک کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا جس نے مجھے بیٹوں کی طرح پالا ہے۔ یہ سراسر ظلم ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ بھاگے اور زلیخا ان کے پیچھے بھاگی اور ان کا کرتا پیچھے سے پھاڑ دیا۔ دروازے کے باہر عزیز مصر ان کو مل گئے۔ زلیخا اپنی بات سے پلٹ گئی اور بولی، جو شخص آپ کی بیوی سے برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا یہ ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور کوئی دردناک عذاب دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، میں گناہگار نہیں ہوں بلکہ یہی مجھے بہلا پھسلا رہی تھی۔ قبیلے کے ایک شخص نے مشورہ دیا کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا تو زلیخا سچی ہے اور یوسف جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تو یوسف سچا ہے اور زلیخا جھوٹ بول رہی ہے۔ جب عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو وہ بول اٹھے، یہ تو عورتوں کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بازی بہت بری ہے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا، یوسف اس بات کو جانے دو اور زلیخا اپنے گناہ کی توبہ کرو۔ عزیز مصر نے اس بات کو دبانے کی کوشش کی اور یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر میں ہی رہنے دیا، لیکن پھر یہ بات شہر بھر میں پھیل گئی۔ عورتیں طرح طرح کی باتیں کرنے لگی۔ لوگ زلیخا کو طعنے دینے لگے کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے۔ جب زلیخا نے یہ باتیں سنی تو اس نے ایک دعوت کا اہتمام کیا اور شہر کی ساری عورتوں کو اس دعوت میں بلایا۔ سب کے سامنے پھل رکھے گئے اور سب کو ایک چھری دی گئی۔ پھر زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب کے سامنے مجلس میں پیش ہوں۔ جب یوسف علیہ السلام شہر بھر کی عورتوں کے سامنے پیش ہوئے تو وہ سب ان کے حسن میں اتنا کھو گئی کہ انہوں نے پھلوں کی بجائے چھری سے اپنے ہاتھوں کو ہی کاٹ لیا اور انہیں پتہ بھی نہیں لگا، اور وہ بول اٹھی، یہ انسان تو ہرگز نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ تو یہ دیکھ کر زلیخا بولی، یہ ہے وہ جس کے لیے تم لوگ مجھے طعنے دے رہے تھے۔ اس کے بعد شہر کی ساری امیر عورتیں یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئیں تو یوسف علیہ السلام نے پریشان ہو کر اللہ سے دعا کی اور بولے، اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ پسند ہے، مجھے ان کے فریب سے دور کر دے۔ شہر بھر میں یہ بات پھیلتی چلی گئی۔ تب زلیخا اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہا، اب کیا کیا جائے؟ معاملہ بہت پھیلتا جا رہا ہے، اس بات کو دبانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ عزیز مصر نے اپنی اور اپنی بیوی کی عزت بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈلوانے کا فیصلہ کیا۔ پھر یوسف علیہ السلام پر بدکاری کی تہمت لگا کر قید میں ڈال دیا۔ قید خانے کے لوگ جان چکے تھے کہ یوسف علیہ السلام بہت نیک ہیں۔ جیل خانے میں 2 لوگوں نے خواب دیکھے اور خواب کی تعبیر کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ ان میں سے ایک نے دیکھا کہ میں نے اپنے آپ کو خواب میں شراب نکالتے ہوئے دیکھا ہے، اور دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا ہے کہ میں نے اپنے سر پر روٹیاں اٹھا رکھی ہیں اور وہ پرندے کھا رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتائیں۔ یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ یہ دین کی دعوت دینے کا بہترین موقع ہے۔ انہوں نے سب کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور پھر انہوں نے فرمایا، میں تم لوگوں کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ آج تم لوگوں کو قید خانے میں کون سا کھانا دیا جائے گا، اور یہ علم مجھے میرے رب نے دیا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا بتایا ہوا کھانا سب کو دیا گیا۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے اور یوسف علیہ السلام پر ان کا یقین اور بڑھ گیا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے انہیں ان کے خواب کی تعبیر بتائی اور فرمایا، تم میں سے ایک
تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے کے لیے مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرے کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ تعبیر سن کر ایک قیدی کہنے لگا کہ میں نے تو یہ خواب دیکھا ہی نہیں۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور یہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اور اس میں جو دوسرا تھا اس سے یوسف علیہ السلام نے فرمایا اپنے بادشاہ سے میرا ذکر ضرور کرنا۔ اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی کہ اللہ کی بجائے بادشاہ سے یوسف علیہ السلام نے سفارش لگوانا چاہی۔ یوسف علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور فوراً اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا پر قید خانے میں ان کا وقت بڑھا دیا۔ پر جیسی یوسف علیہ السلام نے تعبیر کی تھی ویسا ہی ہوا۔ ان میں سے ایک کو پھانسی کی سزا دے دی گئی اور دوسرا بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر کر دیا گیا، لیکن وہ بادشاہ سے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گئے اور اس طرح یوسف علیہ السلام قید خانے میں 7 سال تک رہے۔ کسی کو یہ خبر بھی نہیں تھی کہ یوسف علیہ السلام قید خانے میں ہے، کوئی بھی ان کو قید خانے سے نکالنے والا نہیں تھا۔ ایک مدت بعد مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی فربا گائیں ہیں جن کو 7 دبلی پتلی لاغر گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں ہری ہری اور دوسری 7 بالکل خشک۔ یہ خواب بادشاہ کو لگاتار آتا تھا۔ اس خواب نے بادشاہ کو پریشان کر دیا۔ بادشاہ نے سارے درباریوں اور بڑے بڑے پجاریوں کو بلایا اور کہا کہ میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم بتا سکو تو۔ شہر کے نامی گرامی پجاریوں نے خواب کی تعبیر کرنے کی کوشش کی مگر وہ کچھ بھی تعبیر نہ کر پائے اور بادشاہ سے یہ کہہ دیا کہ یہ تو پریشان کرنے والا معمولی سا خواب ہے۔ پھر بھی بادشاہ کو یہ خواب لگاتار آتے رہے۔ پھر بادشاہ کو شراب پلانے والے قیدی کو یوسف علیہ السلام یاد آئے کہ وہ خواب کی تعبیر کرتے ہیں۔ اس نے بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا اور قید خانے جانے کی اجازت مانگی۔ تو یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ پارٹ 3 سننے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ پارٹ 3 کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔